ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب تمام ناظرین کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مرکزی نیٹ ورک پر خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اچھے سے ہوں گے۔ آج کی گفتگو میں آپ تمام ناظرین کے سامنے پیش کروں گا نواقض وضو، یعنی وضو کو توڑنے والی چیزیں جو ہیں وہ میں آپ تمام لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، اور بغور سماعت کرے سنیں اور سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری جو بھی عبادتیں ہیں ہم کر رہے ہیں وہ تمام عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چلیے آج کی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ اس سے قبل میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل پہ جو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ علم میں اضافہ ہو۔ شروع کرتے ہیں کہ وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے پہلا جو ہے نا آپ کا پاخانہ ہو گیا۔ بیت الخلا جانا، رفع حاجت کرنا، پاخانہ کرنا، پیشاب کرنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیچھے سے ہوا کا نکلنا، ہوا خارج ہونا، یہ وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے ہے۔ کیڑا اور پتھری کا آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلنا، یہ بھی وضو کو توڑنے والی چیز ہے۔ ودی اور مزی اور منی کا نکلنا، یہ بھی وضو کو توڑنے والی چیز ہے۔ خون اور پیپ اور زرد پانی کا نکل کر بہنا، خون ہو، پیپ ہو، زرد پانی کا نکل کر بہنا، یہ وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے ہے۔ کھانے یا پانی یا پت یا جمع خون کی منہ بھر کے آنا، بھر کے منہ پورا بھر کے قے یعنی کہ الٹی ہونا، یہ آپ کے وضو کو توڑنے والی باتیں ہیں، چیزیں ہیں۔ اس طرح کا اگر ہوتا ہے، کھانے کی ہو یا پانی یا پت کی یا جمع خون کی الٹی ہوتی ہے، منہ بھرقے آ جاتا ہے، تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ جنون ہو جانا، غشی طاری ہو جانا، بیہوشی ہو جانا، بیہوش ہو جانا، یہ بھی وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے ہے۔ اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں، اتنا نشہ کر لیا ہو کہ چل رہا ہے تو پاؤں لڑکھڑا رہا ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نماز جنازہ کے کسی نماز میں، علاوہ نماز جنازہ کے کسی نماز میں۔ پھر اس کے بعد میں قہقہا مطلب کہ اتنی زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سن لیں، اس سے نماز وضو دونوں جاتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کا نیند آ جانا، یعنی پوری طرح سو جانا، لہذا اونگنے یا بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جائے گا، بلکہ پوری نیند آ جائے تو وضو آپ کا ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد ہے مباشرات فاحشہ، یعنی مرد اپنے اعلیٰ کو تندی کے حالت میں عورت کی شرمگاہ یا کسی مرد کی شرمگاہ سے ملائے، یا عورت آپس میں ملائیں اور کپڑا وغیرہ بیچ میں نہ ہو، ان سب چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ضروری مسائل آپ کے سماعتوں کے دہلیز تک پہنچاؤں۔ ضروری مسئلہ کہ دکھتی ہوئی آنکھ سے جو پانی یا کیچڑ بہتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دکھتی ہوئی آنکھ سے جو پانی یا کیچڑ بہتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ نجس بھی ہے، جس جگہ لگ جائے اس کا پاک کرنا ضروری ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ سماعت کریں۔ نماز میں اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے نہ سنا، تو وضو تو نہ ٹوٹا، البتہ نماز ٹوٹ گئی۔ اتنا زور سے ہنسا کہ خود سنا، دوسرے پاس والے نے نہیں سنا، تو وضو تو نہیں ٹوٹا مگر نماز ٹوٹ گئی۔ تیسرا مسئلہ، ضروری مسئلہ آپ سماعت کریں کہ اگر مسکرایا یا دانت نکلے اور آواز بالکل نہ نکلی، مسکرایا ہے، دانت نکلے اور آواز بالکل نہ نکلی، تو اس سے نہ وضو جائے نہ نماز جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ چوتھا مسئلہ سماعت کریں کہ جو رطوبت آدمی کے بدن سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں ہے، جیسے وہ خون جو بہہ کر نکلے وہ پاک ہے، جیسے کوئی سوئی چبوئی اور خون چمک کر رہ گیا، باہر نکل کر بہا نہیں، تو وضو نہ جائے گا۔
ٹھیک ہے، اور پھر ایک یہ بھی ضروری مسئلہ سماعت کرے کہ رال، ناک، تھوک، پسینہ، میل پاک ہے۔ یہ چیزیں اگر بدن یا کپڑے میں لگی ہوں تو نماز ہو جائے گی، لیکن صاف کر لینا اچھا ہے۔ اور اس کے بعد میں ضروری مسئلہ سماعت کرے کہ گھٹنا یا سطر کھلنے سے، اپنا یا دوسرے کا سطر دیکھنے سے، سمجھ میں آ رہی بات؟ گھٹنا یا سطر کھلنے سے، اپنا یا دوسرے کا سطر دیکھنے سے یا چھونے سے وضو نہیں جاتا۔ اور یہ ضروری مسئلہ سماعت کریں کہ دودھ پیتے بچے نے قے کی، اگر وہ منہ بھر ہے، منہ بھر کے ہے تو نجس ہے۔ درہم سے زیادہ جگہ میں جس چیز کو لگ جائے ناپاک کر دے گا، لیکن اگر یہ دودھ معدے سے نہیں آیا بلکہ سینے تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ضروری مسئلہ سماعت کرے کہ وضو کے بیچ میں وضو ٹوٹ گیا، پھر سے وضو کرے، حتیٰ کہ اگر چلو میں پانی لیا پھر ہوا نکلی، یہ پانی بیکار ہو گیا، اس سے کوئی وضو نہ دھوئے۔ تو یہ چند باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچایا کہ جس سے وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات اس کو بغور سنیں اور اس پر اپنے سینے پہ نقش کر لیں، اپنے ذہن و دماغ میں، دل و دماغ میں ان باتوں کو رکھیں، تاکہ آپ کو جو آپ وضو کر رہے ہیں، پھر وضو کرنے کے بعد جو عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت اچھے طریقے سے ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔